بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم امانت میں خیانت کرنے کے فائدے اور نقصان کے بارے میں بیان کریں گے۔ اسلامی دین کامل اور ابدی ضابطہ حیات ہے۔ اس کی تعلیمات ہر شعبہ زندگی میں انسان کی رہنمائی کرتی ہے۔ دیانت و امانت اسلامی طرز معاشرت میں امان کا لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی امانت داری میں اس قدر نمایاں رہی کہ آپ کو امین یعنی امانت دار کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اس کا ایمان نہیں جسے امانت کا پاس اور لحاظ نہیں۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ امانت میں خیانت نہیں کر سکتا۔ امانت کے معنی یہ ہیں کہ کسی شخص پر اپنے معاملے میں بھروسہ کرنا، امانت میں خیانت کرنا منافق کی علامت بتائی گئی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اس کے متعلق چند حدیث درج ذیل ہیں۔ امانت دار تاجر کی فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سچا امانت دار مسلمان تاجر قیامت کے دن شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضرت مائیکل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان رعیت کا ذمہ دار بنے پھر ان کے ساتھ دھوکہ کا معاملہ کرے اور اس حالت میں اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ جنت کو اس پر حرام کر دے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص اپنی کوئی بات کہے اور پھر ادھر ادھر دیکھے تو وہ بات امانت ہے۔ ہمارے ذہنوں میں امانت کا تصور صرف اتنا ہے کہ کوئی پیسے لے کر آئے اور یہ کہے کہ یہ پیسے آپ بطور امانت اپنے پاس رکھ لیں، جب ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ سے واپس لے لوں گا۔ امانت اس حد تک ہے، محدود نہیں۔ امانت کا مفہوم بہت وسیع اور بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں جن کے بارے میں اکثر ہمارے ذہنوں میں خیال بھی نہیں آتا۔ یہ بھی امانت ہے۔ امانت میں دیے ہوئے مال کی حفاظت کرنا، بلکہ اس حالت میں واپس کرنا، ہر کسی کی عزت آبرو کی حفاظت کرنا، جس کا حق اس پر ہے ادا کرنا، حق تلفی نہ کرنا، دھوکہ نہ دینا، بددیانتی نہ کرنا، کسی کے مال کو دبا لینا جو کسی نے بطور امانت رکھا ہو، کسی کام کو پورا نہ کرنا یعنی ڈیوٹی پوری نہ کرنا، کسی کے خفیہ راز جو تم کو معلوم ہے دوسروں کو نہ بتانا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب امانت میں ہی آتے ہیں۔ امانت داری سے متعلق یہ تفصیل ہمیں بتاتی ہے کہ امانت دار بننے میں ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایمانداری کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر لازمی کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا۔